ٹوٹ رہا ہے پاکستان. ہم بلوچستان گئے ہیں, وہاں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے, آئین کی سپریمیسی نہ ہونے کی وجہ سے, اور الیکشن لوٹنے کی وجہ سے, خریدنے کی وجہ سے, فارم 47 کی حکومت بنانے کی وجہ سے وہاں کے لوگ کمپلیٹلی پاکستان پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ وہاں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں, ہڑتالیں کر رہے ہیں. کیوں؟ رول آف لا نہیں ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جب سے رجیم چینج کا وہ ایپیسوڈ شروع ہوا اور آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا گیا, آج تک روند رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ عوام کو توڑ لیں گے, عوام کو مایوس کر لیں گے, یا خان صاحب ٹوٹ جائیں گے. ان چھوٹے حقیر اور پس لوگوں کی وجہ سے, ان کے انتہائی غلیظ ہتھکنڈوں کی وجہ سے, غیر قانونی ہتھکنڈوں کی وجہ سے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے, وہ ہارنے والا نہیں ہے. اس کے اعصاب مضبوط ہیں, وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے جیل کے اندر. لہذا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, حقیر لوگ, کہ ہم ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم جیت جائیں گے. کیا کبھی دنیا میں رول آف لا کے بغیر ظلم کر کے کوئی جیت سکا ہے؟ ظلم ہمیشہ بزدل لوگ کرتے ہیں, لالچی لوگ کرتے ہیں, گرے ہوئے لوگ کرتے ہیں, اور یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہے. جھوٹ بولتے ہیں, منافقت ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, عوام سے سچ نہیں بولتے, عوام ان کو پہچان چکے ہوئے ہیں. 2024 کے 8 فروری کو عوام نے جو ان کے منہ پہ مارا مکہ اور ان کو شکست دی, ان کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ آج لوگ اس سے زیادہ ان سے بدظن اور متنفر ہیں, اور عوام کی نگاہوں میں گر چکے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, پاکستان توڑ سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کو توڑنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. رول آف لا کی جو بات کرتا ہے, آئین کی جو بات کرتا ہے, وہ پاکستان بچانے کی بات کرتا ہے, پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کی بات کرتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح سے پاکستان کو آگے لے جاؤ گے؟ یہ تباہی بربادی کا سفر ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آج جو کچھ ہوا, یہ قانون کو پاؤں تلے روندا گیا, عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا. اگرچہ میرا تو یقین ہے, میں اس پر ایمان رکھتا ہوں, باور رکھتا ہوں کہ موجودہ عدلیہ بھی ایک مقبوضہ کشمیر کی طرح ہے, جس کے فیصلوں پر کوئی عمل نہیں ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ججز بھی دیکھ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں یا ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں یا دوسرے ججز کے فیصلے ہوں, اب عدلیہ کی وقت ہی ختم ہو چکی ہے. ریاست کے 3 عام ستون ہوتے ہیں, ان میں سے ایک مقننہ ہے, ایک مجریہ ہے, ایک عدلیہ ہے. تینوں ستون ڈھہ چکے ہیں ریاست کے, بالکل کوئی نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتائیں مقننہ کی حیثیت کوئی رہ گئی ہے؟ جب کسٹوڈین ہے اسپیکر اس کا پارلیمنٹ کا, تو وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا پارلیمنٹ کے اندر سے رات کو اور اغوا کیا گیا. آج تک پتہ چلا کون لوگ تھے وہ. پارلیمنٹ انسیف, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ایسے کی جاتی ہے. لوگوں کو اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا, لالچ دیا گیا, مارا گیا, ان کے گھروں میں گھسا گیا, انہیں ہراس کیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں جی آئینی ترمیم ہو گئی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ اگر اس کو ایک جملے میں بیان کیجئے, پاکستان سے دشمنی ہے, پاکستان کے عوام سے دشمنی ہے, اور گویا انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام سے. انہوں نے پہلے بھی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا, پاکستان ٹوٹ گیا تھا. اب پھر انہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بازی ہمارا کیا کہتا ہے, سیکھنا نہیں چاہیے. اس وقت پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ اس وقت اس صورتحال کو سمجھیں. ہمارے جوانوں کو بھی چاہیے, سب کو چاہیے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے, کہ ہمیں اٹھنا چاہیے, پاکستان کو بچانا چاہیے. بلوچستان کے لوگوں کے زخموں پر مرہم بھی رکھنا چاہیے, ان کی ناراضگی ختم کرنی چاہیے. سندھ کے مظلوموں کا ان کے پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, اور وہاں کی سو کالڈ فارم 47 کی حکومت جو عوام کی دشمنی میں سب سے آگے نکل چکی ہے وہاں پر سندھ کے اندر, یہ سارے مل کر عوام کو تباہ برباد کر کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اسی طرح سے کے پی کے اندر جو کچھ ہوا کارٹلنگ میں, جناب عمر یوسف کہہ رہے تھے اور رائے صاحب بھی کہہ رہے تھے, کارٹلنگ میں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ایک انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے, بے گناہ کا, قرآن کہتا ہے. تو اگر وہاں پر 9 بندے مارے گئے تو 9 بار سارے انسان قتل ہوئے ہیں. کسی نے جواب دیا ہے؟ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں؟ کوئی بولا ہے؟ اتنے لوگ مار دیے آپ نے, ڈرون میں مارے ہیں, ملٹری آپریشن میں مارے ہیں. کس نے مارے ہیں, کیوں مارا ہے ان کو, ان بچوں اور عورتوں کو؟ مجھے تو یوں لگتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر پاکستان کے دشمنوں کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جو ہلا کے رکھ دینے والے ہیں. کون لوگ ہیں جو اس طرح کی رپورٹس دے رہے ہیں, اور فیلئر ہو رہا ہے کہ آپ اپنے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. اس لیے اس وقت پاکستان کی بقا اور پاکستان کا باقی رہنا اور آگے بڑھنا سوائے رول آف لا اور آئین اور قانون کی سپریمیسی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان کے عوام کا سسٹم پر اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے, حکمرانوں پر اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے,
اور اس وقت پاکستان تباہی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس کا اندر راستہ نہ روکا گیا. اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی بچا سکتا ہے، پاکستان کے عوام جس پر اعتماد کرتے ہیں وہ ان کو انگیج کر سکتا ہے، ناراض لوگوں کو راضی کر سکتا ہے، صرف عمران خان ہے اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توڑیں گے، یعنی پاکستان توڑنا چاہتے ہو. عمران خان نہیں ٹوٹے گا اور انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے. ایک دن ضرور آئے گا، یہ ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی اور یہ منحوس چہرے عیاں ہوں گے اور عوام کے سامنے رسوا ہوں گے اور پاکستان کے جوان، پاکستان کے بچے، عورتیں، مائیں، بہنیں، مظلوم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی، عالیہ حمزہ صاحبہ بھی اریسٹ ہوئی ہیں، میں نے ابھی پڑھا ہے، اور ہم لوگ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں